الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، سوال ہم نے پیش کیا ہے کہ یہ جامع اور مکمل اور کامل دین کے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اعتقاد ہے، تمام مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رہتی دنیا تک یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور جامع دین ہے، مکمل اور کامل دین ہے، اور تمام مسائل کا حل انسانی زندگی کی انفرادی جو حیثیت ہے، انسانی زندگی کی اجتماعی اور معاشرتی جو حیثیت ہے، ان تمام دونوں حیثیتوں سے، ان کے تمام پہلوؤں پر احاطہ رکھنے والا اور تمام پہلوؤں کے سلسلے میں بہترین اور عمیق اور سنہری تعلیمات پیش کرنے والا یہ دین ہے کہ جس دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کی ابدی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. یہ ہم سب اہل اسلام کا، تمام مسلمانوں کا اس پر یقین اور اعتقاد ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ دین جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت جو اللہ کے آخری نبی تھے، اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس دین نے، سوال یہ ہے کہ نبی کے جانے کے بعد سیاسی طور پر اور امت کی رہبری اور رہنمائی کے طور پر کیا فارمولہ طے کیا ہے اور کیا وہ اصول ہے جو بیان کیا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ ایسا کوئی اصول پیش ہی اسلام نے نہیں کیا معاذ اللہ، اور اس سلسلے میں کوئی ٹھوس تعلیمات جو ہے وہ اسلام میں موجود نہیں ہے، بلکہ یوں ہی نبی چھوڑ کر چلے گئے اور جو ہے وہ امت کے حوالے کر گئے، اور امت اب جیسے چاہے نبی کے بعد وہ جو ہے اس سلسلے میں فیصلہ کرے اور جیسے وہ چاہے قدم اٹھائیں. یہ سوال ہم نے عزیزان گرامی پیش کیا، اور اب اس سوال کے جواب میں عزیزان گرامی ہم اس کو مزید تجزیہ و تحلیل کر کے ایک اور انداز سے سوال کو پیش کر سکتے ہیں، سوال کی شکل و صورت کچھ بدل کر پیش کر سکتے ہیں تاکہ اور بھی واضح صورت میں سوال سامنے آ جائے، تاکہ اس کے جواب کی طرف ہم آگے بڑھیں اور اس سلسلے میں مل جل کر غور و فکر اور تدبر کیا جائے اور دلائل کو دیکھ کر ایک صحیح جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو دلائل کی روشنی میں اختیار کیا جائے. اور وہ یہ ہے کہ کیا نبی کے جانشین کو امت یہ حق رکھتی ہے کہ اپنی مرضی سے چن لے اور اختیار کر لے، تاکہ وہ پوری امت کی، پوری مسلم امہ کی، تمام مسلمانوں کی رہبری کرے، رہنمائی کرے، جس کو امت چن لے اور جس کو امت خود اپنی مرضی سے انتخاب کر لے، یا نہیں؟ امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ امامت جو ہے اور یہ لیڈرشپ جو ہے، رہبری جو مسلم امہ کی ہے، یہ ایک الہی منصب اور الہی عہدہ ہے، اور دین مبین اسلام جو ایک جامع دین ہے، اس دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلے امامت کو بھی رکھا، اس عہدے کو بھی مجعول کیا ہے. جس طرح نبوت اور رسالت ایک الہی منصب اور الہی عہدہ ہے، اسی طرح امت کی آخری نبی کے گزر جانے کے بعد، آخری نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد
امامت بھی ایک الہی منصب اور الہی عہدہ ہے، خدائی عہدہ ہے، اور چونکہ یہ الہی عہدہ ہے لہٰذا امت کو پھر یہ حق نہیں ہے کہ اس الہی عہدے کے لیے، الہی منصب کے لیے اپنی مرضی سے خود ہی اس رہنما کا انتخاب کر دیں اور چناؤ کریں جو اس شخص کو جس کو رہبری کرنا ہے پوری مسلم امہ کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ سوال کی دو شکل و صورت ہے جو ہم نے اپنے معزز سامعین کے سامنے پیش کی ہے، اور اس سلسلے میں ہم اپنا شیعہ اثنا عشری مکتب کا اصل عقیدہ جو ہے وہ پیش کر دیں، اور اس کے بعد جو اہل تسنن جو کہ گروہ اور مختلف جو مکاتب فکر ہیں ان کا جو اس سلسلے میں نظریہ کیا ہے اس کو بھی ہم سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد جو دلائل ہیں طرفین کے ان دلائل میں غور و خوض کرنا اور تدبر کرنا شروع کریں۔ عزیزان گرامی، تو اس سلسلے میں ہمارا شیعہ اثنا عشری مکتب کا اور مکتب عدلیہ کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایک الہی عہدہ ہے، ایک الہی منصب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے نزدیک، اور جب یہ الہی منصب ہے اور خدائی عہدہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح نبوت، تو جس طرح انسان اپنی مرضی سے انبیاء کو نہیں چن سکتے ہیں ہدایت کے لیے اپنی، اسی طرح ہدایت کا سلسلہ اور یہ تسلسل جو ہمیشہ ضروری ہے بشریت کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، کہ انسانوں کے درمیان ہمیشہ ہادی ہونا چاہیے، اور ہدایت کا یہ سلسلہ اس الہی نمائندے کے توسط سے بشریت کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، تاکہ وہ الہی نمائندہ جو اللہ کی تعلیمات کے عین مطابق اور ایکوریٹلی جو ہے، جو سب سے بہترین شخص ہو روئے زمین پر، جو سب سے بہترین انسان ہو، وہ اللہ کی طرف سے اس کا چناؤ ہوا ہو اور اللہ نے اسے معین کیا ہو، لہٰذا وہ امام بن کر اور وہ اس عہدے پر اللہ کی طرف سے جب فائز کیا جائے تو پھر وہ رہبری کرے گا اور رہنمائی کرے گا اور ہدایت کے فرائض کو انجام دے گا، اور امت کی ہدایت اس کے توسط سے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام اور اہتمام اس عظیم دین میں فرمایا ہے، تاکہ امت یوں ہی بغیر الہی ہادی کے، بغیر الہی نمائندے کے زمین جو ہے وہ خالی نہ رہے، اور یوں ہی امت کو اپنے حال پر چھوڑ نہ دیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا شیعہ اثنا عشری مکتب کا عقیدہ ہے کہ یہ ایک الہی منصب ہے، اور لوگوں کو اس میں چناؤ کا اور لوگوں کو اپنی مرضی سے انتخاب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اور اسی کے ساتھ وہ سوال کی دوسری شکل و صورت بھی اس میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اور سامنے آتا ہے کہ اللہ کے حبیب ہمارے عقیدے کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب جو ہے وہ یوں ہی امت کے سپرد کام کر کے چلے گئے ہوں، امت کو اپنے حال پر یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے ہوں، اس لیے کہ ہم نے اس رحمت للعالمین کی پوری زندگی کو جب مطالعہ کیا ہے اور آپ کی پوری تاریخ کو اور آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کی گفتار کو دیکھا، تو پوری زندگی میں وہ ہمدرد اور مہربان الہی نمائندہ، وہ جو اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین بن کے عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اور انسانی زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کے بارے میں انتہائی عمیق، گہری اور باریک بینی پر مشتمل جو تعلیمات اور جو اصول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کرتے ہیں، اور ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں اہل اسلام کے بارے میں، ہمیشہ دل سوزی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ بشریت جو ہے وہ کس طرح فلاح کے راستے پر آ جائے، کس طرح یہ انسان جو ہے، بشریت جو ہے
مصلحتیں ان کے شامل حال ہو جائیں، یہ تمام مصلحتیں ان کو حاصل ہو جائیں، فوائد ان کو حاصل ہوں، یہ ترقی حقیقی ترقی کریں اور گمراہی سے بچ جائیں اور تاریکیوں میں گرفتار ہونے سے، اندھیروں میں گرفتار ہونے سے اور ہلاکت سے بچ جائیں اور سعادت حاصل کریں۔ ہمیشہ اللہ کے نبی نے اور اللہ کے رسول نے لوگوں کی فکر کی ہے، لوگوں کے سلسلے میں پریشان رہتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا ہمدرد نبی جو رحمت للعالمین ہو، پورے عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ کیسے ممکن ہے کہ یوں ہی امت کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے اور امت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا کوئی انتظام اس مکمل اور جامع دین میں کوئی فارمولہ ٹھوس جو ہے وہ پیش کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور اس سلسلے میں دین مبین اسلام جو ہے وہ مسلمانوں ہی کے حوالے سب کچھ کر کر جو ہے وہ دین خود کچھ تعلیم پیش نہ کرے اور دین میں کوئی اصول پیش نہ کیے جائیں بشریت کے لیے، تاکہ ان ٹھوس اصولوں کو جو اگر پیش کر دیے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے توسط سے اختلاف کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یقیناً وہ دین جو مکمل جامع دین ہے، پرفیکٹ اور کمپلیٹ ریلیجن ہے، اور نبی جو اس قدر دل سوز ہیں، جو اس قدر مہربان ہیں، اس قدر فکر میں رہتے تھے انسانوں کے مسائل کے بارے میں، اہل اسلام کے اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ان کے بارے میں، ان کی سعادت کے سلسلے میں، تو عزیزان گرامی وہ دل سوز نبی، وہ دل جلانے والے نبی، لوگوں کے لیے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو سب کے لیے رحمت تھے، رحمت کا سایہ تھے لوگوں کے سروں پر، تو لوگوں کے درمیان اللہ کی رحمت تھے، تو عزیزان گرامی وہ اپنے جانے سے پہلے کیسے ممکن ہے کہ وہ کامل و جامع دین میں رہبری اور رہنمائی کے اصول جو ہے وہ پیش کر کے نہ جائیں اور رہنما معین کر کے نہ جائیں، اور اختلافات کے تمام راستوں کو بند کر کے، اور جو سب سے بہترین انسان ہے وہ یقیناً اللہ اور اللہ کا پیغمبر اس کو جانتے تھے، تو ان بہترین انسانوں کو معین کر کے اس منصب کے لیے پھر اس دنیا سے جائیں، اور ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور بس ہمارا شیعہ اثنا عشری مکتب کا یہ عقیدہ ہے کہ امامت الہی منصب ہے، خدائی عہدہ ہے، لہٰذا انسانوں کو اور امت کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے چناؤ کر لیں اپنے رہبر کا، کہ جو دین کے معاملات میں، تمام دینی معاملات کے اندر رہبری کرنے والا ہے، تو دینی معاملات کے لیے رہبر وہ چاہیے جو سب سے بہترین انسان ہو۔ اسی طرح دنیاوی معاملات کے اندر سیاسی نظام اور رہبری کا نظام، اسلام جامع دین ہے، تو وہ ایسا نظام دے گا کہ اس نظام کے مطابق تمام اختلافات سے مسلم امہ محفوظ ہو جائے اور بچ جائے۔ تو عزیزان گرامی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امامت کا نظام اور امامت کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نبوت کے بعد شروع ہوا ہے سلسلہ امامت، تاکہ بشریت کی ہدایت کا اس طرح بہترین انتظام اور اہتمام ہو دین مبین اسلام میں، اور اللہ کے حبیب نے اس نظام کو بشریت تک اور اہل اسلام تک پہنچایا ہے، ایمان لانے والوں تک واضح کیا ہے اس نظریے کو، اس بات کو، اور ہمارے پاس اس کے لیے شواہد ہیں، ہمارے پاس اس عقیدے کے لیے دلائل ہیں ٹھوس اور مضبوط۔ انشاءاللہ تعالی ان دلائل کو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام سے اس کا سلسلہ ہم سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کا شروع کریں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی یہ روشن ہو جاتا ہے کہ دین اسلام ایک مکمل جامع دین ہے، اور اس نے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا امت کو رسول اللہ کے بعد، بلکہ وہ ایسا محکم اور ایسا جامعیت کے ساتھ تعلیمات کو پیش کرنے والا دین ہے کہ اس سلسلے میں بھی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھی ایسی ٹھوس، محکم اور حکیمانہ تعلیمات پیش کی ہیں کہ جن تعلیمات پر اگر مسلمان عمل پیرا ہوتے تو پھر ان کے درمیان اختلاف نہ ہوتا۔ اور آج تک جو ہم مسلم امہ کو دیکھتے ہیں کہ تقسیم در تقسیم ہو گئی ہے، اور کتنے گروہوں میں تقسیم ہے، کتنے ہی ممالک میں تقسیم ہے، کثرت کے ساتھ
اور ہر ملک میں اور ہر گروہ اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ عقیدہ بھی رکھتا ہے اور اپنے لحاظ سے عمل بھی کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام میں جو بہترین دین ہے، پسندیدہ دین ہے سب سے زیادہ، تو اس دین میں ایسا اہتمام ہے ہمارے عقیدے کے مطابق کہ جس میں ان کو اختلاف سے بچانے کا بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، اور وہ یہی ہے کہ الہی منصب کو قائم کیا ہے، امامت کو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جو انسانوں میں اہل اسلام میں سب سے بہترین انسان تھے، ان کو اس منصب کے لیے چن لیا تاکہ وہ امت کے ہادی ہوں اور رسول اللہ کے سچے جانشین ہوں اور دین کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم یہاں پر پروگرام کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور دلائل آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا